کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے دن یعنی منا میں حج کے موقع پر ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کی اس اونٹنی کا لعاب میرے دونوں کندھوں پر گرتا تھا. یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی صحیح سند کی روایت ہے. نجاست کے بیان اور اس کے ازالے کے حوالے سے احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں. اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں ذکر کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے، وہ نجس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں اپنی سواری پر اونٹنی پر سوار ہیں. عمرو ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نیچے کھڑے ہیں تو اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ ان کے کندھوں پر گرتا تھا. اور معلوم ہے کہ مختلف جو جانور ہیں وہ جگالی کرتے اپنے منہ سے ایک رال یا لعاب سا گراتے ہیں. تو حلال جانوروں کا یہ لعاب نجس نہیں ہے. اگر یہ انسان کے کپڑوں پر لگ جائے، ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، جسم کے ساتھ لگ جائے تو نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس کپڑے کو وہاں سے دھونے کی ضرورت ہے. تو عمرو بن خارجہ کہتے ہیں وہ میرے کندھوں پر گرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر کوئی خاص حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ تم اپنے کندھے کو دھو یا اس کپڑے کو دھو. اور معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو اور آپ اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں تو یہ سنت تقریری ہوتی. اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کسی تبدیلی اور تغیر کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس طرف رہنمائی فرما دیتے. جیسا کہ متعدد احادیث میں جب بھی آپ نے کوئی ایسا منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تنبیہ فرما دی کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، یہ کام اس طرح ہونا چاہیے. اسی حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ منا میں بھی جو حج کا امیر ہے یا کسی گروپ کا امیر ہے وہ لوگوں کو خطبہ دے سکتا ہے اور اس میں حج سے متعلقہ احکام و مسائل کی وضاحت کر سکتا ہے. ویسے تو حج پر جو خطبہ ہوتا ہے وہ عرفات میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے ظہر 2 رکعت اور پھر اس کے بعد عصر 2 رکعت، جمع اور قصر دونوں کی جاتی. لیکن منا میں بھی اگر ضرورت محسوس ہو تو مسائل کے وضاحت کے لیے جو بندہ وہاں پر عالم موجود ہو یا کسی گروپ کو لیڈ کر رہا ہو تو وہ خطبہ دے سکتا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے، ایسے میں کوئی ممانعت نہیں. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی مجمع میں خطاب کرتے ہوئے کسی اونچی کرسی پر، سواری پر یا کسی بھی ایسی چیز پر بیٹھنا یا چڑھ جانا جس سے انسان نمایاں ہو جائے، لوگ دور سے اس کو دیکھ سکیں اور اس کی بات دور تک سنی جا سکے، یہ بھی جائز اور درست ہے. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چھوٹی مجلس میں بیٹھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں نیا آنے والا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا وہ اس مجلس میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے. آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے. لیکن جب آپ کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کو کوئی بات پہنچانی مقصود ہو تو سواری پر یا اونچی جگہ پر، اور بالخصوص جس طرح جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، تو خطیب کے لیے یا واعظ کے لیے کسی ایسی چیز پر سوار ہو جانا جہاں سے دور سے لوگ اس کو دیکھیں یہ جائز اور درست ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.